هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. الحمدللہ آج پارہ نمبر 10 تا پارہ نمبر 11 ثلاثہ تک تراویح میں تلاوت کیا گیا. اس میں سب سے پہلے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار بتایا گیا اور پھر آگاہ کیا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. حکم ہوا کہ کفار کے ساتھ اس وقت تک جنگ جاری رکھی جائے جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے. مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ جب کفار سے مقابلہ ہو تو ڈٹ کر مقابلہ کرو اور اس وقت کثرت سے ذکر الہی کرو، یعنی صرف دشمن کا مقابلہ ہی نہیں کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرتے رہنا ہے. پھر غزوہ بدر میں اہل ایمان نے جو اللہ پر بھروسہ کیا اس کا ذکر کیا کہ اسی بنا پر اللہ نے ان کی مدد کی اور شاندار فتح سے ان کو نوازا، جبکہ منافقین کی مذمت کی گئی. مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے کے لیے بھرپور تیار رہنے کا حکم دیا، لیکن بھروسہ ہتھیاروں پر نہیں اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی گئی. اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب کی طرف توجہ دلائی گئی اور مال غنیمت کو پہلی مرتبہ امت مسلمہ کے لیے حلال قرار دیا گیا، جبکہ پہلی شریعتوں میں حرام تھا. یعنی پہلے مال غنیمت کسی قوم کے لیے کسی شریعت میں جائز نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر یہ اپنا خاص کرم کیا کہ اہل ایمان کے لیے امت محمدی علیہ السلام کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا. ان آیات میں قیدیوں سے فدیہ کی مذمت نہیں کی گئی، بلکہ بلا اجازت مال غنیمت لینے پر ملامت کی گئی ہے. یعنی یہاں پر جو ملامت کی گئی ہے وہ مال غنیمت بغیر اجازت کے لینے پر کی گئی. مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے مغفرت اور عزت والی روزی کی خوشخبری دی گئی اور اللہ نے اس بات کی جو ہے تصدیق کی اور اعلان کیا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ دراصل حقیقی مومن ہیں. یہ مہاجرین، یہ انصار، صحابہ کرام. اس کے بعد سورہ التوبہ شروع ہوئی. یہ وہ اکیلی سورت ہے قرآن میں کہ جس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا ہر حرف، قرآن کا ہر نام، قرآن کی ہر شے من جانب اللہ ہے. تو چونکہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نہیں لکھوائی، اس لیے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی. اس سورہ مقدسہ میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے مخلص صحابہ کی توبہ کا ذکر ہے. اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ التوبہ رکھا گیا. اسے سورہ البراءت بھی کہتے ہیں. برات اس لیے کہ سورت کے آغاز میں ہی مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا ہے. 6 ہجری میں مسلمانوں نے مشرکین سے حدیبیہ میں صلح کی تھی. پھر 2 قبیلوں کے علاوہ سب نے عہد شکنی کی. اس لیے واضح الفاظ میں مشرکین سے کیے ہوئے معاہدے کو فسخ کرنے کا اعلان کیا گیا. مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ وہ وطن چھوڑ دیں یا اسلام قبول کر لیں. 4 مہینے کے بعد عہد شکنی کرنے والے اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا. اہل ایمان کو ابھارا گیا کہ عہد شکنوں سے جہاد کرو، کیونکہ انہوں نے اپنی قسم کو توڑا ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا اور جنگ کی ابتدا انہوں نے ہی کی ہے. یعنی بدر میں جنگ کا آغاز انہوں نے کیا، اس لیے کہ ان کا جو سامان کا لشکر تھا وہ تو خیر و عافیت سے پہنچ گیا تھا. اس کے باوجود
وہ اہل ایمان پر، مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ نیکی کے جزوی تصور کی نفی کرتے ہوئے ایمان، ہجرت اور جہاد کو حاجیوں کی خدمت سے زیادہ اہم قرار دیا گیا اور آگاہ کیا کہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ کوئی اور چیز اگر تمہیں محبوب ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یعنی مشرکین جو تھے وہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ جی ہم تو کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، ہم یہاں حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو پانی پلاتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا ذکر کرتے تھے۔ تو اللہ نے آگاہ کیا کہ یہ حاجیوں کی خدمت کرنا، یہ ان کو پانی پلانا، کعبۃ اللہ کا متولی ہونا، یہ ایمان سے بڑھ کر چیز نہیں ہے۔ یہ اس وقت قابل قبول ہوگی جب سب سے پہلے ایمان ہو۔ اسی طرح پھر غزوہ حنین کا ذکر کیا، پھر مشرکین کو نجس قرار دیتے ہوئے حدود حرم سے دور رکھنے کی تعلیم دی گئی، اور پھر اہل کتاب کے بہت سے علماء اور مشائخ کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، نیز سونا چاندی کے ڈھیر جمع کرنے والوں کو سخت عذاب کی بشارت سنائی گئی۔ تو یعنی بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ علماء سو وہ بھی دنیا اور کاروبار دنیا کا دھندا دین کے لبادے میں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے بعض ایسے علماء اور مشائخ کا ذکر کیا کہ وہ لوگوں سے ناحق مال جو ہے وہ کھاتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف آنے کے بجائے گویا اس اپنے عمل سے وہ اللہ کی راہ سے دور کیا کرتے تھے۔ تو گویا اس میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ علماء سو سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے اور ان سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اور اگلی جو بات بتائی کہ سونا چاندی کے ڈھیر جمع کرنے والے جو ہیں ان کو سخت عذاب کی بشارت، یعنی جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اور اس کا خیال نہیں رکھتے، تو یہی سونا چاندی قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کی شکل اور صورت اختیار کر لے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جو سونا چاندی ہوگا یہ سانپ کی شکل میں اس پر مسلط کر دیا جائے گا اور اس سانپ کو اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ اور پھر غزوہ تبوک کا ذکر ہوا، مسلمانوں کی تکلیف پر منافقین جو خوش ہوتے ہیں انہیں کہا گیا کہ مسلمان جہاد میں قتل ہو جائے تو وہ شہید ہوتا ہے اور غالب آ جائے تو وہ غازی کہلاتا ہے اور مال غنیمت سے بھی اسے نوازا جاتا ہے۔ پھر مصارف زکوٰۃ کا ذکر کیا، یعنی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی کمی اس بات کی ہے، یعنی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو زکوٰۃ اور اس چیز کو تو کوئی ان کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں ہے، مطلب زکوٰۃ ہی نہیں نکالتے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو زکوٰۃ تو نکالتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے صحیح مسائل کو جانتے ہی نہیں۔ اور پھر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کافی حد تک مسائل زکوٰۃ کو جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا جو صحیح حق ہے وہ ادا نہیں کر پاتے۔ یعنی اللہ رب العزت نے صرف زکوٰۃ نکالنے کا حکم نہیں دیا کہ جی زکوٰۃ نکال دو، بلکہ زکوٰۃ کو اس کے مصارف تک پہنچانا یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے، یہ زکوٰۃ نکالنے والی کی ذمہ داری ہے۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم ایرے غیرے ہر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، ہم تلاش کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، پھر اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر علاج کرواتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں جہاں ہم پیسہ اپنا لگانا چاہتے ہیں تو ہم ایسے ہی آنکھیں بند کر کے وہاں پیسہ نہیں لگاتے، 10 لوگوں سے معلومات کرتے ہیں اس کے بارے میں، پھر ہم سوچ کر وہاں پیسہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نے پیسہ نکالا ہے اللہ کی راہ میں تو اس کا یہ مطلب تھوڑا کہ آنکھیں بند کر کے آپ بس جیسے آیا جی دے دیا جی ہم نے اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ نے ذمہ داری عائد کی ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو اللہ نے مال دیا اس سے زکوٰۃ نکالنی ہے، بلکہ اس کے جو مصارف ہیں، اللہ نے 8 مصارف بتائے ہیں قرآن میں، ان 8 مصارف کا ذکر کیا کہ ان لوگوں تک پہنچانی ہے، ان کے علاوہ کہیں دی جائے گی تو وہ قابل قبول ہی نہیں ہے، اس کو اس کی جگہ پر استعمال ہی نہیں کیا۔ تو 8 مصارف کا اللہ نے ذکر کیا۔ اور پھر منافقین کی مذمت کی گئی، منافقین برائیاں پھیلاتے،
اور نیکیوں سے روکتے ہیں، راہ خدا میں مال خرچ نہیں کرتے اور ان پر لعنت کی گئی ہے۔ یعنی یہ ان کی علامات اور نشانیاں بتائی، کیا کرتے ہیں؟ برائیاں پھیلاتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، اور پھر اللہ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ کچھ لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ اپنے فضل سے نواز دے گا تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے اور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے، لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی اور اس کی سزا سنائی ہے۔ کچھ لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں مال دے دے، دولت دے دے۔ فرمایا کہ نہیں، تم اسی طرح ٹھیک ہو؟ کہا نہیں جی، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ نے ہمیں دیا تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں گے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ نے بڑا مال دیا، دولت دی، اور مدینہ طیبہ میں ان سے بڑا بکریوں کا ریوڑ کسی کے پاس نہیں تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب زکوٰۃ لینے کا حکم ملا اور بھیجا گیا زکوٰۃ کے لیے، تو کہنے لگے کہ جی ابھی ہم سوچتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے انسان کی اندر جو حرص ہوتی ہے وہ مال آنے سے ختم نہیں ہو جاتی، مال آنے سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے کے لیے جب بندوں کو بھیجا تو کہنے لگے کہ جی ہم ابھی سوچتے ہیں، سوچ کر پھر آپ کو بتائیں گے۔ اللہ نے وہاں سے منع کر دیا، پھر اس شخص سے زکوٰۃ لینا ہی ممنوع قرار دے دیا۔ تو کیا فرمایا کہ وعدہ کرتے ہیں کہ جی اگر ہمیں اللہ نے مال دے دیا تو پھر تو ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے، اور پریکٹیکلی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جس کو اللہ نے دنیا میں مال دیا، دولت دیا، پہلے اگر دین کے قریب تھا، مسجد کے قریب تھا، پھر وہ مسجد سے دور ہو گیا، دین سے دور، پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، تو اس نے سمجھا کہ جی بس اب میں ہواؤں میں خلاؤں میں اڑنے لگ گیا ہوں۔ تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور بچائے۔ تو اللہ نے اس کی سزا سنائی۔ سزا کیا سنائی؟ فرمایا کہ یہ منافق ہیں۔ ان کے لیے کیا پیغام دے دیا کہ یہ منافق ہے، اور منافقوں کی سزا کیا ہے؟ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ۔ یہاں ایک بات اور سوچنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو جب حاصل کیا تھا، اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی ہمارا نعرہ تھا کہ جی ہم یہ ملک اس لیے لے رہے ہیں کہ اللہ کا نظام یہاں ہم نافذ کریں گے، اللہ کا نظام ہم یہاں نافذ کریں گے۔ لیکن 75 سال گزرنے کے باوجود ہم نے اللہ کے ساتھ کیے وعدے کو توڑے رکھا ہے، اس وعدے کو پورا ہی نہیں کیا۔ ان لوگوں نے وعدے کو توڑا جنہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ تو ہمیں مال دے دے، دولت دے دے، تو دے گا تو ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے۔ وعدے کو توڑا، اللہ نے منافق کی سزا ان کو سنائی۔ تو اسی طرح ہم نے اس ملک کو اللہ کے نام پر لیا کہ ہم تیرے نظام کو نافذ کریں گے، لیکن وعدہ بھول گئے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ منافقت اختیار کر لیا نا، یعنی ہمارا کردار جو ہے وہ منافقانہ ہوا، لہٰذا ہمارے کردار میں منافقت کو سرایت کر دیا گیا، وہ ہمارے کردار میں سرایت کر گئے۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، فراڈ ہم کرتے ہیں، دنیا میں بدنام ہم ہیں، دنیا میں 2 نمبر کام کرنے والے ہم ہیں، دنیا میں یعنی جتنا ذلیل ترین کام ہو وہ آپ کو ملے گا کہ ہم کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ سے کیے وعدے کو توڑا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ابھی بھی توبہ کا وقت ہے، ابھی بھی معافی ہو سکتی ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو۔ اللہ تو غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تو کہتا ہے بندہ خلوص کے ساتھ میری بارگاہ میں آ جائے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے منافقین کو کہا کہ خوش نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ جس وجہ سے، جس بہانے سے تم رکے ہو کہ جی شدید گرمی ہے، اس گرمی میں کون جائے گا، خود نہیں روکے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی روکنے کی کوشش کی ہے۔ نار و جہنم اشد حرا، یہ یاد رکھنا جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت گرم ہوگی۔ یہ تو دنیا کی گرمی تھی نا، فرمایا کہ اس سے تم پیچھے ہٹ گئے، تو جہنم کی جو آگ ہوگی، جہنم کی جو گرمی ہوگی وہ بہت زیادہ شدید ہوگی۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جان بوجھ کر غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ البتہ ضعیف، بیمار اور بے سر و سامان لوگ جنہیں
سواری نہیں ملی اور وہ روتے ہوئے واپس ہوئے، ان پر مواخذہ نہیں ہے، یعنی ایکسیپشنز ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بیمار تھے یا بالکل ضعیف تھے، چل ہی نہیں سکتے تھے، یا جن کے پاس سر و سامان ہی نہیں تھا کہ وہ ایسا کر سکیں، یا کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ہم جانا چاہتے ہیں غزوے میں، لیکن کچھ سواریاں ہی موجود نہیں تھیں۔ یعنی غزوہ تبوک جو ہے وہ اس عالم میں ہوا، اتنی تنگ دستی کا عالم تھا کہ ایک ایک سواری پر 3 لوگ جو ہے سوار ہو کر گئے۔ تو وہ جو لوگ تھے ان کو یعنی اس کے باوجود اتنا بھی نہیں ملا کہ کسی ایک کے ساتھ بیٹھ کر وہ جا سکے، تو لہٰذا وہ روتے ہوئے واپس ہوئے۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جس وادی سے گزر رہے ہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، یعنی ان کے دل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، وہ ہر وقت سوچ رہے ہیں جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ سے جا رہے ہوں گے، اس وقت فلاں جگہ پہنچ گئے ہوں گے، تو فرمایا کہ ان کے دل کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے جو شرعی مجبور ہیں ان پر مواخذہ نہیں ہے۔ ان مہاجرین و انصار کی تحسین کی گئی جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیوں میں سبقت کی، پھر ان کی بھی تعریف کی گئی جنہوں نے عمدہ طریقے سے ان کی پیروی کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار صحابہ کی جو ہے تعریف کی ہے، توصیف کی ہے کہ انہوں نے اس وقت میں قربانیاں پیش کی ہیں کہ جب اسلام پر ہر طرف یلغار تھی اور کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ وہ عظیم صحابہ ہیں کہ جن کی قربانیوں کی بدولت آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی اور اگر یہ اس طرح استقامت کا مظاہرہ نہ کرتے تو آج یہ دین صحیح سلامت ہم تک نہ پہنچتا۔ وہ کتنے ہمارے محسن ہیں، ان کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے اور کتنا ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت امت میں یہ عالم ہے، ہم ہر جگہ پر انتشار کا شکار تو ہیں، لیکن امت میں ایسے بد نصیب لوگ بھی موجود ہیں جو نعوذ باللہ صحابہ کرام تک کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اور قرآن نے جب اعلان کر دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، تو اس کے بعد کیا چیز باقی رہ جاتی؟ اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کی، ان کی توصیف کی۔ تمام صحابہ کرام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب ہمارے لیے قابل تکریم ہیں اور وہ ہمارے لیے باعث فخر ہیں، اور ادنا ترین صحابی کے پاؤں کے مقام جتنا مقام بھی کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ کتنا بڑا کوئی ولی ہو، کوئی کتنا بڑا قطب ہو، لیکن صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اس حوالے سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے نہ صرف یہ کہ ان کی تعریف کی، بلکہ کیا کیا؟ اللہ نے ان لوگوں کی بھی تعریف کی جو ان کی پیروی کریں گے، ان صحابہ کرام کی جو پیروی کرے گا صحیح طریقے سے، اللہ نے ان لوگوں کی بھی تعریف کی۔ اللہ ہمیں ان کی پیروی کرنے والا بنائے۔ غزوہ تبوک میں 3 مخلص صحابہ کرام اور سچے مومن شریک نہیں ہو سکے۔ انہوں نے اپنا عذر تو تھا ہی کوئی نہیں، صاف صاف بات کہہ دی کہ جی ہمارا عذر نہیں تھا، بس سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا اور تقریباً 50 دن تک سوشل بائیکاٹ رہا۔ 50 دن کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اسی توبہ کی قبولیت کی بنا پر اس سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا۔ تو دیکھیں، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کو پسند کون سا مومن ہے؟ جو اپنی خطا اور غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے۔ یعنی اس کی مثال اس سے زیادہ واضح کیا ہو سکتی کہ ان 3 صحابہ نے واضح طور پر، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہم بات بنا سکتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات کو مان لیتے۔ بھائی اور بھی کئی منافق آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا یہ عذر تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ تو صحیح ہے، لیکن انہوں نے اقرار کیا۔ اس پر دنیا کی تھوڑی سی تکلیف تو ہوئی، لیکن آخرت کے مواخذے سے بچ گئے۔ یہ کتنی انسان کے لیے جو ہے یعنی محرومی ہے
کہ وہ دنیا کی تکلیف سے، چھوٹی تکلیف سے بچنے کے لیے آخرت کی بڑی تکلیف کو قبول کر لے. تو آخرت کی تکلیف کا مقابلہ دنیا کی تو بڑی سے بڑی تکلیف سے نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے یہاں ان کے کردار کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. پھر نام نہاد مسجد زرار کا ذکر کیا جسے منافقین نے تعمیر کیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں جانے سے منع فرما دیا کہ اس میں آپ نے قیام نہیں فرمانا. اور مسجد قباء کی تعریف فرمائی اللہ رب العزت نے، اور فرمایا کہ اس کو کی بنیاد رکھنے والے، اس میں نمازیں پڑھنے والے یہ طاہر پاکیزہ لوگ ہیں. اور اللہ یحب المتطہرین، جو پاک صاف رہنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. اہل ایمان کے جان و مال کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں. ہماری جان، ہمارا مال، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنت کے بدلے میں خرید لی. تو جب ہماری جان مال اللہ نے خرید لی تو ہماری تو کوئی چیز نہیں رہی. تو پھر ہماری مرضی اور ہمارا من اور منشا اور جی میرا جسم میری مرضی، یہ کیا بات ہے؟ مومن تو نہیں کہہ سکتا کہ میرا جسم میری مرضی، میں یہ اور میں وہ اور میں جو چاہوں کروں. مومن تو بک گیا، یا تو وہ پھر مومن نہیں ہے. مومن ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس کی جان کو بھی، اس کے مال کو بھی جنت کے بدلے میں خرید لیا. 3 مخلص صحابہ کی قبولیت توبہ کا ذکر ہوا. نافرمانی سے بچتے ہوئے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی. نیز ہر قبیلے خاندان سے چند افراد دین کا علم سیکھنے نکلیں اور اپنے لوگوں کو سکھائیں اور سمجھائیں، اس کی تعلیم دی گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے کہ ہر قبیلے میں، ہر خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو جائیں دین کا علم سیکھیں، اور دین کا علم سیکھ کر آ کر اپنے لوگوں کو سکھائیں، بتائیں کہ اللہ رب العزت کے کیا فرمان ہے، اللہ نے کیا تعلیم دی ہے، کس طرح زندگی گزارنی. لیکن آج ہم اس دین کے علم کو سیکھنے سے بالکل دور ہو چکے ہیں، اور ہماری نسلیں اور ہماری اولادیں وہ اس طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. جب اگر ہم اپنی اولاد پر توجہ نہیں دیں گے، دین ان کو نہیں سکھائیں گے، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ ہماری اولادیں کب اپنی اولادوں کو دین سکھائیں گی؟ جب وہ خود دین سے بے بہرہ ہوں گے، ان کو خود دین کا پتہ نہیں ہوگا، تو انہوں نے کب لوگوں کو، اپنی اولادوں کو اس طرف لے کر آنا ہے؟ اس کے ذمہ دار قصوروار ہم ہی ٹھہریں گے. قیامت کے دن اس پر پکڑ ہماری ہوگی. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین سکھائیں، دین کی طرف راغب کریں، اور تاکہ وہ بھی پھر دین کی طرف راغب ہوں. یعنی آج یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ مسجدوں میں ہماری نوجوان نسل نظر نہیں آتی. یہ سفید داڑیوں والے آپ دیکھیں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جو ہے نوجوان، ورنہ مسجدیں خالی ہیں. تو جب آج مسجدیں خالی ہیں، کل ہم لوگوں نے مر جانا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس مسجدوں کو کون آباد کرے گا؟ اللہ کی ہاں اس کی کمی نہیں ہے کہ وہ ہمارا نعوذ باللہ کوئی محتاج ہے، وہ تو غنی ہے. وہ ہمیں ہلاک کر کے دوسری، اس نے فرمایا کہ میں اس بات پر قدرت رکھتا ہوں تمہیں ہلاک کر کے دوسری قوموں کو لے آؤں گا، لیکن اللہ نے مجھے آپ کو موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا یہ ہماری ذمہ داری اور ہمارا کام ہے، اور اس میں ہماری نجات، اس میں ہماری بخشش کا یہ چیز ذریعہ ہے. جہاد کی ترغیب اور جہاد کا حکم دیا، اور آخری آیات میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے انتہائی محبت فرمانے والے، تمہارے خیر خواہ ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کے نہایت ہی خواہش مند ہے، اور مومنین کے لیے تو رؤوف الرحیم ہے، بہت ہی زیادہ مہربان ہے. تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، پریشانی ہمیں ملتی ہے، اور غم کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تم مشکل میں پڑتے ہو تو یہ بات گراں گزرتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہماری اولاد کو تکلیف ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے کسی فرد کو بھی تکلیف پہنچے تو سب سے زیادہ یہ چیز بھاری اور ناگوار کس کو گزرتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اتنے شفیق نبی ہیں. ان کی تعلیمات پر عمل ہم نہ کریں تو کل قیامت کے دن ہم ان کو کیا چہرہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی کوشش کی ہوگی تو امید رکھی جا سکتی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میرا
گناہگار امتی ہے مولا، تو اپنے کرم سے معاف کر دے اس کو. لیکن اگر ہم نے کوشش ہی نہیں کی تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. سورہ یونس شروع ہوئی، اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہوا. کفار کی طرف قرآن کے بارے میں بتایا کہ کفار نے قرآن کو بدلنے کا مطالبہ کیا. کہنے لگے کہ جی یہ قرآن جو ہے نا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کی باتیں، اس کے معاملات، آپ اس کو بدل دیں، دوسرا قرآن لے آئیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تو خود اس قرآن کی پیروی کرتا ہوں، یہ کوئی میں نے اپنے پاس سے تو نہیں دیا، مجھے میرا رب بھیجتا ہے اور میں تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اللہ انسان کو رحمت سے جب نواز دیتا ہے تو وہ عیش و عشرت میں مگن ہو جاتا ہے اور اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے تو اب اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے. لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، جب بندہ اس تکلیف میں اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے تو اللہ اس تکلیف کو بھی دور کر دیتا ہے. لیکن اس تکلیف میں وہ اللہ سے کچھ وعدے کرتا ہے کہ اے رب کائنات، تو نے اس تکلیف کو دور کر دیا، یہ پریشانی مجھ سے دور ہوگی، بس پھر تو میں تیرا فرمانبردار بن جاؤں گا. اللہ نے فرمایا لیکن انہوں نے کرتے کیا ہے، وہ انسان کرتا کیا ہے، وہ ہم سے وعدے کرتا ہے، جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں وہ سارے وعدوں کو توڑ دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کی سزا بھی سنائی گئی ہے. مشرکین سے پوچھے گئے سوالات کا ذکر کیا گیا ہے. قیامت کے دن دنیا کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک گھڑی یا اس سے بھی کم محسوس ہوگی. یہ دنیا کی ہماری زندگی 60 سال 70 سال 80 سال کی جو زندگی ہے، یہ ہمیں لگے گی کہ جی ہم تو دنیا میں صرف ایک گھڑی رہے، ایک لمحہ رہے، بلکہ اس سے بھی کم رہے. تو جو زندگی وہاں ایسی ہو، اس دن زندگی پر آدمی جو ہے تکبر کرنے لگے، غرور کرنے لگے، اللہ کا نافرمان بن جائے، اس سے زیادہ بدبخت اور محروم کون ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ زندگی اللہ کی فرمانبرداری میں، اس کے احکامات کی تعمیل میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن کریم کی عظمت بیان کی اور بتایا، اس کی کچھ شانیں بیان کی اس قرآن کی، کہ یہ دلوں سے غفلت نکالنے والی نصیحت ہے. یہ قرآن دلوں کی جو غفلت ہوتی ہے اس کو نکالتا ہے، جو اس کی تلاوت کرتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے. فرمایا کہ یہ باطنی بیماریوں کو دور کرتا ہے. یہ حب مال ہے، دنیا کی محبت اور مال کی محبت جو پیدا ہو جاتی ہے، یہ اس کا علاج ہے، یہ قرآن اس کا علاج ہے. پھر بتایا کہ یہ قرآن عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے ہدایت ہے. انسان کے اعمال کی بھی اصلاح کرتا ہے، اس کے عقائد کی بھی اصلاح کرتا ہے. اور پھر اس قرآن کو اللہ نے رحمت قرار دی ہے. یہ قرآن سراسر رحمت ہے. اب یہ 4 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں اپنے کلام کے بارے میں. ہم اس کلام کے قریب ہی نہ آئیں تو بتائیے کہ قصور کس کا ہے؟ ہمارا قصور ہے. دوا ہم بازار سے خرید کر لے آئیں، گھر میں رکھ دیں تو دوا رکھنے سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ بھائی دوا کھائیں گے تو ٹھیک ہوں گے نا. قرآن کو جب پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو صحیح ہوگا نا معاملہ سارا کچھ. جب ہم نے قرآن میں تو رکھا ہو، قرآن کو گھر میں تو رکھا ہوا ہم چومتے چاٹتے بھی ہیں، لیکن ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں، ہم سمجھتے نہیں کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے. اور اگر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، اس پہ عمل نہیں کرتے تو پھر اس کا اثر کیسے آئے گا؟ اثر تو اسی وقت آئے گا نا کہ جب ہم اس پر عمل کریں گے. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، اور اے لوگو تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. خصوصاً اللہ تو ہر حال سے واقف ہے نا، لیکن آپ پھر دیکھیں اللہ نے خاص طور پر یہاں پھر ذکر کیا. اللہ تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن خصوصاً تلاوت کلام پاک کا ذکر کیا اللہ نے کہ جب تم تلاوت کر رہے ہوتے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے، انتہائی پسند ہے اللہ کو کہ میرا بندہ کیا کرے، میرا کلام پڑھے. بھائی ہماری کوئی کتاب ہو، ہمارا کوئی آرٹیکل ہو، ہماری کوئی شاعری ہو، ہم نے کوئی خط، کوئی ایسی چیز لکھی ہو، کوئی اس کو پڑھے تو ہمیں خوشی ہوتی یا نہیں ہوتی؟ یہ اللہ کا کلام ہے. جب اللہ کے کلام کو بندہ پڑھے گا تو کیا اللہ خوش نہیں ہوگا؟ اللہ اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ بندہ دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ کر، دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر
اللہ کے کلام کو پڑھنے لگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جب تم کیا کر رہے ہوتے ہو، میرے کلام کو پڑھ رہے ہوتے ہو۔ تو اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ مصروفیاتی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے۔ پھر بتایا کہ اولیاء اللہ رنج و غم اور خوف سے محفوظ رہیں گے۔ جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بھی نہ کوئی رنج و غم ہوگا نہ خوف ہوگا، یعنی نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا نہ مستقبل کی کوئی پریشانی ہوگی، بے خوف ہوں گے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پھر زندگی وہ گزارو الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ساری زندگی تقوی اختیار کیے رہے، تو جو یہ کرے گا وہ بے خوف ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو دنیا میں اور آخرت میں بھی ہر خوف اور غم سے، ہر پریشانی اور تکلیف سے محفوظ ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔